السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اسلام ایک عالمی اور آفاقی دین ہے۔ اس دین کے اندر انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے مکمل ضابطہ اور دستور موجود ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر موڑ، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، اور چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے، مل جل کر بیٹھنا، اجتماعی اور ملی مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنا، مجالس منعقد کرنا، یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام نے مجلس کے کچھ ایسے آداب اور ایسے اصول مقرر کیے ہیں کہ اگر انسان ان آداب اور ان اصولوں کا پاس و لحاظ رکھے تو میرے بھائیوں، ہماری مجلسوں کے اندر متانت اور سنجیدگی قائم ہوگی۔ مجلس کے اندر شریک ہر آدمی کو مکمل بولنے کا حق حاصل ہوگا۔ کوئی بھی شخص مجلس کے اندر اپنے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ان آداب کا خیال کریں۔ جب بھی ہماری کوئی بھی مجلس ہو، بڑی مجلس ہو، چھوٹی مجلس ہو، ہر مجلس میں جب بھی ہم شرکت کریں تو شرکت کرنے کے وقت جب مجلس کے اندر آئیں تو اجازت لے کر آئیں، سلام کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی تم میں سے کوئی مجلس میں آئے تو سلام کر لیا کرے، اور جب بھی مجلس سے اٹھے تب بھی سلام کرے۔ اور یاد رکھیں، پہلا سلام یعنی جس وقت ہم مجلس میں داخل ہوئے تھے وہ سلام آخری سلام کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ جاتے وقت اور آتے وقت دونوں مرتبہ سلام کرنا، یہ ہمارا اسلامی ادب ہے مجالس کے تئیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مجلس میں جہاں بھی جگہ ملے ہمیں وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے منصب کا، اپنے جاہو جلال کا اور خاندان اور نسب کا سکہ نہیں جمانا چاہیے کہ ہم اگلی صفوں میں ہی بیٹھیں گے۔ جہاں پر بھی آپ کو خالی جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ یہی ہمیں اسلام ہدایت دیتا ہے اور اسی کی طرف ہمیں رہنمائی فرماتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو ہم میں سے ہر آدمی جہاں پر مجلس ختم ہوتی تھی مجلس کے کنارے ہی پر بیٹھ جاتا تھا، کود پھاند کر آگے جانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ جس طرح آج ہمارے سماج کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ جو جاہ و منصب میں اور حسب و نسب میں خاندان میں اونچے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی صف ہمارا حق ہے اور وہیں پر ہمیں بیٹھنا ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو، مجلس میں اگر کوئی انسان پہلے ہی سے بیٹھا ہوا ہے، اگر کسی ضرورت کے وقت ضرورت کی خاطر وہ اٹھ کر چلے جاتا ہے اور پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے تو یہ جگہ اس کا حق ہے۔ اس کی طرف اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ایسے ہی مجلس کے آداب میں سے ایک عظیم ادب یہ بھی ہے کہ بندہ جب مجلس میں داخل ہو تو دو آدمیوں کے بیچ میں جا کر ان کو نہ بیٹھے تاکہ ان کے دلوں کے اندر نفرت نہ پیدا ہو، ان کے دلوں کے اندر کوئی بدظنی پیدا نہ ہو، انسان ان کے درمیان کشادگی نہ پیدا کرے۔ البتہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ باہر سے نئے آدمی کے آنے کے وقت مجلسوں کے اندر کشادگی پیدا کرے، گنجائش پیدا کرے، کیونکہ اسلام نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے اور اسی کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں مجلسوں میں کشادگی کے لیے حکم دیا جائے تو اپنی مجلسوں کو کشادہ کر لیا کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کسی انسان کو مجلس سے
مجلس میں اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ پہ بیٹھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہو اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے، اس جرم کا ہمیں ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی ان کے لیے مجلس سے اٹھ جاتا تھا کہ ان کی جگہ پر وہ بیٹھ جائیں تو وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے اور قطعاً اس جگہ نہیں بیٹھتے تھے، تاکہ لوگوں کو یہ نہ پیدا ہو کہ ان کے دلوں میں یہ احساس نہ پیدا ہو کہ عبداللہ ابن عمر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اور یہ ان کی عاجزی اور تواضع کی وجہ سے تھا کہ وہ اپنے جگہ سے اٹھنے والے شخص کی جگہ پر قطعاً نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہماری مجلسوں کے اندر فحش کلامی نہ ہو، بدخلقی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، اور نہ ہی کسی کی عزت اور ناموس پر حملہ ہو۔ ہماری مجلسوں میں ان تمام باتوں سے مکمل اجتناب کیا جانا چاہیے۔ یہ اسلامی آداب ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر مجلس کے اندر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو دو آدمیوں کو دو آدمی ادھر بیٹھ کر محو گفتگو ہو جائیں، یہ بھی اسلامی آداب کے خلاف ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اور اگر مجلس کے اندر صرف 3 آدمی ہوں، 2 آدمی آپس میں بیٹھ کر کانا پھوسی کرنے لگیں، سرگوشی کرنے لگیں، تو اس سے تو اسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، کیونکہ اس تیسرے شخص کے دل کے اندر بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ شیطان اس کے دل میں داخل ہو کر کچھ برے خیالات اور برے خیالات اس کے دلوں میں پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا۔ نجوا یعنی سرگوشی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے مومنوں کے دلوں کے اندر غم پیدا ہوتا ہے، مسلمان غمگین ہوتا ہے، اس کا دل رنج کا شکار ہو جاتا ہے، رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اگر چھوٹی مجلسیں ہیں تو 2 آدمیوں کو آپس میں بیٹھ کر سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بڑی مجلسیں ہوں تب بھی 2 آدمی کو ادھر بیٹھ کر گفتگو میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجلس کے اندر اگر ایک آدمی بول رہا ہے تو سارے لوگوں کو خاموشی کے ساتھ اس کے باتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ یہ اسلامی مجلس کے آداب کے مطابق ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، اگر مجلس کے اندر کسی کو چھینک آ جائے تو اپنی آواز کو پست کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو منہ پہ رکھ لینا چاہیے، یا کوئی ٹیشو یا کوئی رومال اور دستی اپنے منہ پہ رکھ لے تاکہ آواز پست ہو جائے، اور بلند آواز سے الحمدللہ کہے، اور سارے مجلس کے لوگ جنہوں نے یہ لفظ سنا انہیں دعائیں دیتے ہوئے یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اور اگر مجلس کے اندر سستی کی وجہ سے جمائی آ جائے تو انسان کو منہ کھول کر ہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ہاتھ پر منہ رکھ کر اسے حتی الامکان تو پہلے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر جمائی آ ہی جائے تو ہمیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے، اپنے منہ پر کوئی کپڑا رکھ لینا چاہیے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، اگر مجلس کے اندر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات نہ کاٹی جائے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بات رکھنا چاہتا ہے تو اسے مکمل آزادی دی جائے، اور ہر شخص کے بات کو مکمل سنا جائے، چاہے وہ اس مجلس کا سب سے کم چھوٹے عمر کا انسان ہو، چاہے وہ سب سے کم پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ سماج کا سب سے ادنا اور کمتر انسان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسلام نے سب کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ ہم کسی کو حقیر اور گھٹیا نہ سمجھیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری مجلسوں کی معنویت بڑھ جائے گی، اور ہماری مجلسوں کے اندر ایسی مجلسوں کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی جس کے اندر کوئی اونچ نیچ اور بھید بھاؤ میں لوگ ملوث نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو اس کے بات کو مکمل سنا جائے، بیچ میں اس کے بات کو کاٹا نہ جائے، اس کے اوپر اعتراض نہ کیا جائے۔ اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کے سوال کو مکمل سنا جائے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اور مجلسیں کبھی بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہوں، یہ بھی اسلامی مجلسوں کے آداب میں داخل ہے کہ ہماری مجلسیں، کوئی بھی مجلس ہو، ہم اسے دین سے جوڑ کر مجلس کو آباد کریں، اس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کی باتیں آئیں، کیونکہ اگر ایسی بات نہیں ہوگی تو ہماری مجلسیں قیامت کے دن ندامت اور افسوس کا سبب بنیں گی۔ اور یاد رکھیں، مجلس کے اخیر میں، کیونکہ مجلسوں کے اندر اکثر و بیشتر لہو، بیہودہ اور فضول باتیں ہو جایا کرتی ہیں، ان کے کفارے کے لیے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اختتام پر ایک مبارک دعا سکھلائی ہے، اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ وہ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس دعا کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے مجلس کے اختتام پر، تاکہ جو بھی لغو بیہودہ فضول باتیں ہوئی ہیں ان تمام کے لیے یہ دعا کفارہ بن جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان آداب کا اپنے مجلسوں کے اندر ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اپنی مجلسوں کو ہمیشہ اسلامی مجالس بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ان اصول و ضوابط اور ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بنا، اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔